اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بھی یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ محنت کرتا ہے. تو اس لیے کامیابیاں جو ہیں وہ انسان کے لیے ہیں، بشرط یہ کہ انسان اس کے لیے محنت کرے. جس طرح ہر پرندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دانہ لکھا ہے، رزق لکھا ہے، لیکن یہ دانہ، یہ رزق اس کے گھونسلے میں اس کو نہیں ملتا، بلکہ اس کو گھونسلے سے اڑنا پڑتا ہے. وہ جاتا ہے، جا کر دانہ تلاش کر کے لے کر آتا ہے، پھر خود بھی کھاتا ہے اور اپنے بچوں کو بھی کھلاتا ہے. اس لیے اگر کامیابیاں چاہیے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اور جتنی محنت کریں گے اتنے کامیاب ہوں گے. اس لیے یہ جو آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، اتنی ایجادات ہو گئی ہیں، اتنے زیادہ جو ہے وہ ہو گئی ہیں، اور یہ کافروں کے حصے میں کیوں آئیں؟ بھائی آپ یاد رکھیے کہ انسان بحیثیت مسلمان سب سے پہلے یہ سائنسی ایجادات جو ہیں یہ مسلمانوں کے حصے میں آئی تھی، اور مسلمانوں نے سائنس پر بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں. کبھی انشاءاللہ ہم اس پر بھی بات کریں گے اور آپ تک وہ کارنامے بھی پہنچائیں گے. لیکن انسان جو مسلمان تھے پہلے، وہ چونکہ محنت طلب انسان تھے، انہوں نے بہت زیادہ محنت کی، اللہ نے ان کے حصے میں بڑی کامیابیاں رکھی. لیکن پھر ہم سست ہوتے گئے، اور اتنے سست ہو گئے کہ ہم نے یہ تصور کر لیا کہ یہ جتنی بھی نئے نئے تجربات ہیں، نئی نئی جو ایجادات ہیں، نئے نئے جو معاملات ہیں، یہ تو سب کافروں کے حصے میں ہیں، گوروں کے حصے میں ہیں. بھائی ایسا نہیں ہے، محنت کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حصے میں بھی جو لکھی کامیابیاں ہیں وہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا. لیکن محنت کے ساتھ، بغیر محنت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا.